بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی وطن مکہ مکرمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد صدیوں سے مکہ مکرمہ ہی کے اندر قیام پذیر تھے۔ رسول پاک علیہ السلام کی ولادت بھی مکہ مکرمہ میں اور بچپن اور جوانی اور نبوت کا ابتدائی زمانہ بھی مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کو رسول پاک علیہ السلام نے اپنا وطن قرار دیا اور ساتھ میں یہ اعلان بھی فرما دیا کہ میرا جینا مرنا اب مدینہ منورہ ہی کے اندر رہے گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے جو سفر اختیار کیے ان کی تعداد 4 ہے۔ پہلا سفر رسول پاک علیہ السلام نے ہجرت کے بعد 6 سال کے بعد سن 6 ہجری میں عمرہ کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مکہ مکرمہ کے رہنے والوں نے آپ کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ آپ نے احرام کھول دیا، یہیں سے واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ سن 7 ہجری میں رسول پاک علیہ السلام نے دوسری مرتبہ عمرہ کا احرام باندھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لائے۔ 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا، پھر مدینہ منورہ رسول پاک علیہ السلام کی واپسی ہوئی۔ سن 8 ہجری میں رسول پاک علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کو فتح کروا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تیسرا سفر بڑا عظیم الشان سفر تھا جو مکہ مکرمہ کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے تقریباً 10,000 صحابہ کی معیت میں یہ سفر اختیار فرمایا۔ چوتھا اور آخری سفر رسول پاک علیہ السلام کا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے یہ سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے، اور اس سفر کا نام ہے سفر حجۃ الوداع۔ رسول پاک علیہ السلام حجۃ الوداع حج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ 26 ذی قعدہ کو ہفتے کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد
نبوی سے روانگی ہوئی اور تقریباً 10,000 کا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اتوار کے دن ذوالحلیفہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے اور ارد گرد سے جتنے قبائل تھے وہ ساتھ شریک ہوتے رہے، مجمع بڑھتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک واحد ایسا سفر تھا جس میں تمام ازواج مطہرات کو ساتھ جانے کی اجازت تھی۔ اس کے علاوہ جتنے آپ نے سفر کیے ہیں، ہر سفر کے اندر ازواج مطہرات کے درمیان میں قرعہ اندازی ہوتی، جس کا نام نکل آتا وہ زوجہ مطہرہ سفر میں ساتھ ہوا کرتی، لیکن سفر حجۃ الوداع کے اندر رسول پاک علیہ السلام نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو بھی ساتھ لیا۔ اور یہ قافلہ جب روانہ ہوا ہے اور روانگی کے ساتھ ساتھ اس میں مجمع میں اضافہ ہوتا رہا، مجمع بڑھتا رہا، ایک ہفتے کے بعد 4 ذی الحجہ کو رسول پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد جو آپ کے ساتھ اس حج میں شریک تھی ان کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہو چکی تھی۔ رسول پاک علیہ السلام نے حج فرمایا۔ اس سفر کے اندر بہت ساری اہم قسم کی چیزیں ہر مسلمان کے لیے جاننا بھی ضروری ہیں، اور خاص طور سے ان بندوں کے لیے جنہوں نے زندگی میں حج کا ارادہ کرنا ہے، عمرے کا ارادہ کرنا ہے، ان کے لیے بھی ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ آج کی اس مختصر سے مجلس کے اندر 2 طرح کی چیزیں صرف سامنے رکھی جائیں۔ اس سفر کے اندر اللہ رب العزت نے کون کون سے احکامات آسمان سے نازل فرمائے، ایک چیز، اور دوسری چیز رسول پاک علیہ السلام نے اس سفر کے اندر جو مختلف خطبات ارشاد فرمائے ہیں، ان خطبات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم قسم کی چیزیں اپنی امت کو کون کون سی ارشاد فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا، اللہ کے نبی نے کیا کہا، اللہ پاک نے اس سفر کے اندر کن چیزوں کا حکم دیا، رسول پاک علیہ السلام نے اس سفر کے اندر اپنے خطبوں کے اندر کیا ارشاد فرمایا۔ آج کی اس مختصر سی مجلس کے اندر صرف ان 2 چیزوں کو سامنے رکھا جائے۔ رسول پاک علیہ السلام کا یہ سفر جب مدینہ منورہ سے شروع ہوا، مکہ مکرمہ میں ابھی پہنچے نہیں تھے، راستے کے اندر اللہ پاک نے سورہ مائدہ کی آیات شریفہ کو نازل فرمایا۔ سورہ مائدہ کی آیات شریفہ یہ قرآن پاک کی وہ آخری آیات شریفہ ہیں جس کے اندر اللہ پاک نے کوئی حکم دیا ہے۔ احکام کی آیات اس کے بعد کوئی بھی نازل نہیں ہوئی۔ رسول پاک علیہ السلام اسی سفر کے اندر ہیں، سورہ مائدہ کی آیات شریفہ نازل ہوتی ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیات شریفہ کے اندر بھی ویسے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن 4 چیزوں کا خاص طور سے اللہ پاک نے حکم دیا۔ ایک اس بات کو سامنے رکھا جائے کہ قرآن پاک کی ایک ترتیب تو وہ ہے جو آج ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران پڑھتے ہیں، اخیر کے اندر سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ ترتیب ہے، یہی وہ ترتیب ہے جو لوح محفوظ کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے۔ ایک وہ ترتیب ہے جس ترتیب سے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، یہ الگ ترتیب ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ صورت شریفہ نازل ہوئی، اور سب سے اخیر کے اندر احکامات کی آیات شریفہ میں الیوم اکملت لکم دینکم یہی سورہ مائدہ کی آیات شریفہ نازل ہوئی ہیں۔ جو اللہ پاک نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس نزول کے اندر اللہ پاک نے امت کو اس بات کو سمجھایا ہے کہ جو چیزیں سب سے زیادہ ضروری تھیں ان کو سب سے پہلے نازل فرمایا، اور جو چیزیں ایسی تھیں جس سے پورے دین کی حفاظت ہونی تھی ان چیزوں کو سب سے اخیر میں اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ سب سے پہلا حکم اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنا پڑھانا یہ سب سے اہم تھا۔ اگر آدمی پڑھے گا تو دین سیکھے گا، دین سیکھے گا تو دین پر عمل کرے گا،
لہٰذا سب سے اہم حکم تھا پڑھنے کا، یہ سب سے پہلے اتارا ہے۔ اور پھر جب دین مکمل ہو چکا، اب اس دین کی حفاظت کیسے ہونی ہے، اللہ رب العزت نے ان آیات شریفہ کو سب سے اخیر میں نازل فرمایا۔ تو سورہ مائدہ کے اندر اللہ پاک نے ویسے تو بہت سارے احکامات دیے ہیں، 4 حکم بہت ہی اہم ہیں جن کو ہر آن ہر گھڑی سامنے رکھنا ضروری ہے، اور یہ آیات شریفہ بالکل اخیر کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام اس قافلے کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور قافلہ مدینہ منورہ سے چل کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ تھا۔ راستے کے اندر یہ آیات شریفہ نازل ہوئیں۔ سب سے پہلا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ ایک حکم اللہ نے دیا، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرنا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دین اسلام اس کی عمارت باقی رہے، ایک آدمی کو جو اللہ نے ہدایت دے دی ہے یہ ہدایت اس کے اندر موجود رہے، دین اسلام اس کے پاس باقی رہے، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے تو اس کے لیے ان چیزوں کا پورا کرنا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرنا۔ مفسرین فرماتے ہیں وعدوں کی ایک قسم تو ہے جو بندہ اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے، رب سے وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ ہم نے آپ کو رب مانا ہے، لہٰذا جو آپ کہیں گے ہم اس کو پورا کریں گے۔ ایک تو وہ وعدہ جو بندے کا رب کے ساتھ ہے، اس کو بھی پورا کرنا۔ ایک وہ وعدہ جو بندوں کا بندوں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ کے حکم کو غالب سمجھا جاتا ہے، لین دین کم اور اللہ کا حکم زیادہ۔ مثال کے طور پر نکاح کا معاملہ ہے، ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے، یہ عورت اس کے لیے حرام تھی، اس کو دیکھنا حرام تھا، اللہ کا نام لے کر یہ عورت حلال ہوئی ہے، درمیان میں اللہ کا نام ہے، لہٰذا اس نکاح کے بعد جتنے اس عورت کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ایسا ہی ہے گویا کہ اللہ کے حق کو ادا کرنا، درمیان میں اللہ کا نام آیا ہے۔ مہر ادا کرنا یہ ویسے لگتا ہے کہ ایک بندے کا حق ہے، لیکن یہ حکم چونکہ اللہ دے رہے ہیں لہٰذا یہ ایسا ہی ہے گویا کہ اللہ کے حق کو ادا کرنا۔ ماں باپ کے حق کو ادا کرنا یہ ایسا ہی ہے گویا کہ اللہ کے حق کو ادا کرنا۔ پڑوسی کے حق کو ادا کرنا ایسا ہی ہے گویا کہ اللہ کے حق کو ادا کرنا۔ لہٰذا اللہ کے براہ راست جو احکامات ہیں اور جو وعدے ہیں ان کو بھی پورا کرنا، اور آپس کے جو وعدے اور معاہدے ہیں جس کے اندر اللہ کا نام آتا ہے ان کو بھی پورا کرنا۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو لین دین کے وعدے ہیں، اے ایمان والو اس کے اندر بھی کمی زیادتی نہ کرنا۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی دوسرے کا حق مارے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ان بندوں کے لیے جو دوسروں کے حق میں کمی کرتے ہیں۔ ایک آدمی دوسرے کا ملازم ہے، تنخواہ لیتا ہے، کام نہیں کرتا، یہ تطفیف کرنے والا ہے، حق کو غصب کرنے والا ہے۔ ایک آدمی ملازم رکھتا ہے، کام پورا لیتا ہے، تنخواہ نہیں دیتا، یہ بھی اس کے حق کو غصب کرنے والا ہے۔ لہٰذا ایسے حقوق کو بھی ادا کرنا۔ اور چوتھی قسم ہے کہ ایک مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی وعدہ کرے اس کو بھی پورا کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اس سفر کے اندر جو اخیر کے اندر رسول پاک علیہ السلام نے سفر فرمایا، جس کے بعد دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، سب سے پہلا حکم اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرنا۔ دوسرا حکم یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو جو اللہ نے شعائر اسلام تمہیں دیے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرنا۔ تمام اللہ کے احکامات بہت اہم ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسے ہیں جن کو شعائر اسلام کا درجہ دیا گیا۔ سمجھانے کے لیے مفسرین فرماتے ہیں جیسے کسی ملک کا جھنڈا ہوتا ہے، اگر اس جھنڈے کی حیثیت کو دیکھا جائے تو 2 گز کا کپڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ،
لیکن اس جھنڈے کی بے حرمتی پورے ملک کی بے حرمتی سمجھی جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی ملک کے جھنڈے کی بے حرمتی کرے اس کو معاف نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو سخت قسم کی سزا دی جاتی ہے کہ تو نے 2 گز کپڑے کی بے حرمتی نہیں کی، تو نے ہمارے ملک کی بے حرمتی کی ہے۔ اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ کے اندر بعض احکامات اور بعض مقامات اور بعض عبادات، تینوں طرح کی چیزیں، بعض عبادات، بعض مقامات اور بعض اللہ کے احکامات ایسے ہیں جن کو شعائر اسلام کا درجہ دیا گیا۔ کسی مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ شعائر اسلام میں سے کسی بھی حکم کی بے حرمتی کرے۔ شعائر اسلام میں سے کچھ مقامات ہیں، ہر مسجد شعائر اسلام میں سے ہے، بیت اللہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ جو 2 پہاڑیاں ہیں یہ شعائر اسلام میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے مینا کا میدان یہ شعائر اسلام میں سے ہے، مزدلفہ کا میدان شعائر اسلام میں سے ہے، عرفات کا میدان یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، چونکہ یہ شعائر اسلام میں سے ہیں، اسی وجہ سے ایک آدمی وہی نماز اپنے گھر کے اندر پڑھتا ہے اس کو 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور وہی نماز مسجد کے اندر آ کر پڑھتا ہے تو 27 درجے ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہی نماز جامع مسجد میں پڑھتا ہے تو 500 درجے ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہی نماز مسجد نبوی میں جا کر پڑھتا ہے تو 50,000 کا ثواب ملتا ہے، اور وہی نماز بیت اللہ کے اندر جا کر پڑھتا ہے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ یہ شعائر اسلام کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ہر مسجد شعائر اسلام میں سے ہے، مسجد نبوی شعائر اسلام میں سے ہے، بیت اللہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے عبادات کا مقام مرتبہ بھی بڑھا دیا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے بعض وقتوں کو شعائر اسلام قرار دیا، جیسے رمضان المبارک کا پورا مہینہ، یا رمضان المبارک کا پورا مہینہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ اسی وجہ سے اگر ایک آدمی رمضان کا روزہ توڑ دے تو 60 روزے اس کو رکھنے پڑیں گے، اور اگر رمضان ہی کا روزہ بعد میں قضا کرے اور توڑ دے تو 1 روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ 60 روزوں کی سزا کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ اس نے روزہ توڑنے کی سزا نہیں ہے، یہ شعائر اسلام کی بے حرمتی کی سزا ہے۔ رمضان شعائر اسلام میں سے ہے، لہٰذا وہی روزہ، فرض روزہ ایک آدمی رمضان کے اندر رکھ کر اگر توڑے گا تو اس کو 60 روزوں کا کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر رمضان ہی کا روزہ بعد میں قضا کرتا ہو اور اس کو اگر توڑ دیا تو 1 ہی روزہ رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ شعائر اسلام کی عزت بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی عبادت سمجھی جاتی ہے، اور شعائر اسلام کی بے حرمتی بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک شعائر اسلام میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے جماعت کی نماز یہ شعائر اسلام میں سے ہے، قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، جمعے کی نماز یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ شعائر اسلام کو سمجھنا اور ان کی عزت و احترام کو کرنا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے بھی شعائر اسلام کا احترام کیا ہم اس کے دل کے اندر تقوی کو پیدا کریں گے۔ تو دوسرا حکم اللہ نے دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کے جو شعائر اسلام ہیں، جو اسلام اور دین کی علامت کے طور پر سمجھے اور پہچانے جاتے ہیں، ان میں سے کسی کی بے حرمتی نہ کرنا۔ یہ دوسرا وہ حکم ہے جو اللہ رب العزت نے رسول پاک علیہ السلام پر اس وقت نازل فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لا رہے تھے، سفر کے دوران یہ آیات شریفہ نازل ہوئی ہیں، جس کے اندر دوسرا یہ حکم، تیسرا حکم، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اے ایمان والو تمہیں اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ اگر کسی بندے کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے تو یہ دشمنی تمہیں انصاف سے دور نہ کر دے۔ دشمنی اپنی جگہ پر، ایک بندے کے ساتھ تمہاری لڑائی ہے، لڑائی اپنی جگہ پر،
لیکن یہ نہ ہو کہ دشمنی کے اندر آ کر حق بات کو بھی چھوڑ دو اور انصاف کا دامن چھوڑ دو، ایسا نہ کرنا۔ دشمنی اپنی جگہ پر ہوگی لیکن دین کو اور انصاف کی بات کو کسی موقع پر نہ چھوڑنا۔ یہ اللہ پاک نے تیسرا حکم دیا ہے رسول پاک علیہ السلام کے سفر حج کے موقع پر۔ بہت دفعہ اس امت کے اندر ایسے واقعات آئے ہیں کہ بظاہر مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ کاندھلا کے اندر ایک قصہ پیش آیا، انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان کے اندر، کاندھلا ایک شہر ہے، وہاں ایک زمین کا جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہندوؤں نے دعویٰ کیا کہ یہ زمین ہماری ہے، ہم نے یہاں اپنا گردوارہ یا جو کچھ بھی مندر بنانا ہے، یہ ہماری جگہ ہے۔ مسلمانوں کا مقدمہ یہ تھا کہ نہیں، یہ ہماری مسجد کی جگہ ہے۔ دونوں آپس میں لڑتے رہے اور یہ مقدمہ انگریز کی عدالت میں پہنچ گیا۔ انگریز نے دونوں سے پوچھا، دونوں کی باتیں سنی، کسی نتیجے پر نہ پہنچا۔ آخر اس نے کچھ ہندوؤں کو علیحدگی میں بلا کر یہ کہا کہ مسلمانوں کے اندر کوئی بندہ ایسا ہے جس کی ہر بات پر تم اعتبار کر سکتے ہو؟ ہندوؤں نے سوچ کر کہا جی ہاں، ایک آدمی ایسا ہے، مسلمانوں کے اندر ہے، حالانکہ وہ ہمارا بندہ نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر ہے، لیکن کبھی زندگی میں اس نے غلط بات نہیں کی، ہمیں اس کی ہر بات پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ ہیں مفتی الہی بخش صاحب، اس زمانے کے اندر تھے مفتی الہی بخش۔ پھر انگریزوں نے مسلمانوں کو بلا کر پوچھا کہ بھی تم کسی ہندو میں سے کسی پر اعتبار کر سکتے ہو کہ وہ ہر حالت میں سچی بات کہے گا؟ مسلمانوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں۔ بہرحال اس انگریز نے مفتی الہی بخش صاحب سے کہا کہ جی آپ تشریف لائیں اور آپ عدالت کے اندر آ کر گواہی دیں کہ یہ جگہ کس کی ہے۔ لہٰذا عدالت بھر گئی۔ اب ایک طرف مسلمان پوری کی پوری اس علاقے کی پوری مسلمان کمیونٹی ہے، ان کی عزت کا مسئلہ ہے، ان کے جیتنے کا مسئلہ ہے، اور ایک بندے کی گواہی پر فیصلہ ہونا ہے۔ مفتی الہی بخش صاحب نے عدالت میں آ کر کہا جی میں بالکل اس بات کو جانتا ہوں کہ یہ جگہ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ جگہ ہندوؤں ہی کی ہے، اور انگریز نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کیا۔ بظاہر مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ بہت دفعہ اسلام کے اندر ایسے واقعات ملتے ہیں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہ کرنا کہ اگر تمہاری کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، لڑائی جھگڑا اپنی جگہ پر، انصاف کی بات کو نہ چھوڑنا، انصاف کی بات ہر حالت میں کرنا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی ہندوستان کا بہت جاہ جلال والا بادشاہ تھا۔ ایک دفعہ رات کو سونے کی نیت کی، بڑی کوشش کی، لیکن ایسی گھبراہٹ اور ایسی بے چینی طاری ہوئی کہ نیند کوسوں دور چلی گئی، نیند آنے کا نام نہ لے۔ اس نے سوچا کہ شاید اس وقت کوئی مظلوم آدمی ہے اور میرے دربار میں آنا چاہتا ہے، اور یہ شاید چوکیداروں نے اس کو آنے نہیں دیا۔ لہٰذا جتنے چوکیدار تھے ان کو کہا کہ کوئی بندہ تو ارد گرد نہیں کھڑا، جاؤ دیکھ کر آؤ۔ ادھر ادھر بھاگے، جا کر کہا جی باہر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے سونے کی نیت کی، پھر گھبراہٹ بے چینی اس کے اوپر طاری ہوئی۔ پھر اس نے یہ سوچ کر کہ شاید یہ ویسے ہی کام چوری کی وجہ سے انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا، خود تلوار لے کر کھڑا ہوا اور ارد گرد جا کر بہت دیر تک دیکھتا رہا، کوئی بندہ اس کو نظر نہ آیا۔ آخر میں دیکھا کہ ایک ٹوٹی پھوٹی ایک مسجد کے اندر ایک آدمی سجدے کے اندر سر رکھے ہوئے ہے، اور وہ یہ آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، بادشاہ تو سو گئے ہیں، آپ تو نہیں سو گے، اے اللہ مجھے انصاف آخر کہاں سے ملے گا؟ اب یہ سلطان محمود غزنوی اس کے قریب جا کر پوچھتا ہے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی شیطان صفت آدمی ہے، بڑا ہٹا کٹا ہے، بڑا طاقتور قسم کا ہے، حکومت کا کوئی کارندہ مجھے لگتا ہے، وہ میرے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور آ کر جو ہے میری عزت کو خراب کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے، اور جب میں اس سے مقابلہ کرتا ہوں تو مجھے مارتا ہے۔ کئی دن ایسے گزر گئے ہیں اور ابھی بھی وہ بندہ میرے گھر کے اندر ہے، اور تو کوئی دروازہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے آ کر مسجد کے اندر اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکا دی۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ ابھی میرے ساتھ چل۔ اس کے گھر گئے تو وہ بھاگ چکا تھا۔ اب سلطان محمود غزنوی نے یہ کہا کہ جس وقت بھی وہ دوبارہ تیرے گھر میں آئے فوری طور پر تو میرے پاس پہنچ جانا، اور سارے درباریوں سے کہا کہ یہ بندہ دن میں رات میں جاگ رہا ہوں، میں سو رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، جس حالت میں آئے فوری طور پر میرے پاس لے آنا۔
اب رات کی تاریکی کے اندر یہ بندہ پہنچا، سلطان محمود غزنوی اسی وقت تلوار لے کر اس کے ساتھ گیا اور جا کر دیکھا تو وہ شیطان صفت آدمی اسی بیچارے غریب آدمی کے گھر میں تھا، جا کر اس کی گردن اتار دی، اور جب گردن اتار دی اور پھر دیکھا تو سب سے پہلے تو 2 رکعت شکرانے کے ادا کیے، اور پھر اس غریب سے کہا کہ تیرے گھر میں اگر کچھ کھانے کے لیے ہے تو مجھے لا کر دے، اس لیے کہ جب تو پہلی دفعہ میرے پاس آیا تھا میں نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک تیری مدد نہیں کروں گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس وقت سے نہ میں نے کھانا کھایا ہے نہ میں نے پانی پیا ہے، میں بہت سخت بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ تھوڑا سا کھانا جو سوکھی روٹی تھی وہ اس نے لا کر دی اور کہا میں نے شکر اس لیے ادا کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ کسی عام درباری کی ہمت نہیں ہوگی کہ میرے غصے سے واقف ہوتے ہوئے بھی ایسی جرت کرے، یقیناً یہ میرا کوئی بیٹا ہوگا جس نے یہ حرکت کی ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ یہ کوئی میرا بیٹا ہوگا، اور میں نے ارادہ پکا کیا تھا کہ اگر میرا بیٹا بھی ہوگا تو میں اس کو ختم کر دوں گا، لیکن جب میں نے اس کو قتل کیا ہے اور میں نے اس کو دیکھا ہے تو یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ کوئی اور آدمی ہے۔ اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ اللہ نے تیسرا حکم یہ دیا کہ اے ایمان والو، اگر کسی کے ساتھ بھی تمہاری لڑائی جھگڑا ہو، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے دین کو نہ چھوڑ دینا، اسلام کو نہ چھوڑ دینا، انصاف کا دامن نہ چھوڑ دینا، انصاف ہر حالت میں رکھنا۔ یہ نہیں کہ اگر بیٹا جیسا بھی ہے ہم نے بیٹے کا ساتھ دینا ہے، اور بھائی جیسا بھی ہے ہم نے بھائی کا ساتھ دینا ہے، اور رشتہ دار جیسا بھی ہے ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے، اور اپنی برادری جیسی بھی ہے ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، بلکہ یہ سکھایا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے وہ تم نے ساتھ دینا ہے، خواہ بہت ہی قریب ترین بندہ اس کے خلاف ہو، اور خواہ تمہارا دشمن اگر اللہ اور رسول کی بات کو مانتا ہے تو تم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، دوسری آیت شریفہ کے اندر یہ فرمایا۔ تیسرا حکم یہ۔ چوتھا حکم اللہ پاک نے اس سفر کے اندر یہ دیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اے مسلمانوں، آپس میں نیکی پر ایک دوسرے کے مددگار بنا کرو، اور کبھی بھی برائی میں، ظلم میں، نافرمانی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ 4 وہ احکامات ہیں جو اللہ رب العزت نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک علیہ الصلاۃ پر نازل فرمائے، اور دوسری چیز یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبات دیے ہیں، ایک خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے میدان میں دیا، ایک خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دیا، ایک خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر غدیر خم ایک جگہ تھی اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ یہ خطبات تو لمبے چوڑے ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطبات کے اندر ارشاد فرمائیں، لیکن ان تینوں خطبات کے اندر جو بہت اہم قسم کی چند باتیں ہیں آج کی اس مجلس میں ان میں سے کچھ باتوں کو سامنے رکھا جائے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، الا کل شیء من امر الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی۔ اے میری امت، اس بات کو یاد رکھنا کہ جتنی زمانے جاہلیت کی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری میں نے اپنے دونوں پاؤں کے نیچے روند دی ہیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ اسلام بھی ہے اور باتیں بھی زمانہ جاہلیت کی ہیں۔ ایک آدمی مسلمان ہونے کے بعد پھر اگر اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو اختیار کرے تو یا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین ناقص تھا اور میں دین کو پورا کر رہا ہوں، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک اچھی چیز تھی جو اللہ نے ہمیں نہیں بتائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر خیر میں تمہیں بتا چکا اور ہر شر سے میں تمہیں روک چکا۔ لہٰذا رسول پاک علیہ السلام بہت سخت ناگوار محسوس فرماتے تھے کہ ایک آدمی مسلمان ہونے کے بعد پھر زمانے جاہلیت کی کوئی بھی بات کو اختیار کرے۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک آدمی نے جہالت کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے، ایک آدمی ظلمت سے نکل کر روشنی کے اندر آ چکا ہے، ایک آدمی گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت میں آ چکا ہے، ایک آدمی کفر کو چھوڑ کر اسلام میں آ چکا۔ پھر بھی اگر ایک بندہ کفر ہی کے طریقے کو اختیار کرے اور کفر ہی جیسی شکل و صورت کو اختیار کرے اور کفر جیسی ہی زندگی کو اختیار کرے تو اس کے اسلام کا مطلب کیا ہوا؟ الا کل شیء من امر الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی۔ رسول پاک علیہ السلام کا
بہترین خطبہ حجۃ الوداع کا، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا میں نے زمانے جاہلیت کی جتنی چیزیں تھیں وہ سب کی سب اپنے پاؤں کے نیچے روند دی ہیں، ان میں سے اب کسی چیز کو اختیار نہ کرنا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ایک دفعہ جنازے کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، جنازہ لے کر قبرستان کی طرف ہم روانہ ہوئے۔ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی اس زمانے کے اندر کہ افسوس کا اظہار کرنے کے لیے جو چادر اوپر لی جاتی تھی اس کو اتار دیا کرتے، جیسے آج کل سیاہ پٹی باندھ لیتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیزیں جو اختیار کر لی جاتی ہیں۔ افسوس اور دکھ کی ایک علامت، ایک نشانی یہ سمجھی جاتی تھی۔ دکھ کا اظہار اس طریقے سے ہوتا تھا کہ آدمی یعنی جنازہ لے کر قبرستان جا رہا ہے تو وہ اپنی چادریں اتار کر پھینک دے، یہ سمجھتے تھے کہ ان کو بڑا دکھ ہوا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، جنازے کے اندر ہم جنازہ قبرستان لے کر جا رہے تھے، راستے میں کچھ صحابہ نے اپنی چادریں اتار کر پھینک دی اور جو صرف قمیص پہنے ہوئے تھے اس کے اندر چلنا شروع کر دیا، اور بظاہر ان کا یہ عمل ایسے لگتا تھا گویا کہ وہی زمانے جاہلیت کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے سے فرمایا ابی فعل الجاہلیت تصنعون، میرے ہوتے ہوئے تم زمانے جاہلیت کی چیزوں کو اختیار کرتے ہو۔ لقد ہممت ان ادعو علیکم ان ترجعوا فی غیر صورکم، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ایسی بد دعا کروں کہ تمہارے چہرے بدل دے اللہ پاک تمہارے چہروں کو مسخ کر دے، تمہارے چہروں کو بدل دے، تم نماز جنازہ کے بعد گھر جاؤ تو تمہاری یہ صورتیں نہ ہوں جو آج ہیں۔ اتنا سخت رسول پاک علیہ السلام کا ناگواری کو محسوس فرمانا، اتنے سخت کلمات شاید میرے علم کے اندر تو ایسی کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد نہیں فرمائے کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اللہ تم ایسی بد دعا کروں کہ تمہاری صورتیں بدل جائیں، سوائے اس ایک موقع پر۔ اور یہ کیوں کیا کہ ایک آدمی مسلمان بھی بنتا ہے اور زمانے جاہلیت کے کام کو اختیار کرتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام نے ہمیں، اللہ کے نبی نے ہمیں مکمل دین نہیں دیا، دین کے اندر کمی بھی ہو سکتی ہے، دین کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے، یہ سمجھ کر یہ بندہ کسی اور چیز کو اختیار کرتا ہے۔ جب ہمارا ایمان یہ ہے، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں، ہم اس بات کو پکا ٹھکا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے یہ کامل ہے، یہ مکمل ہے، اللہ پاک نے کامل مکمل دین اس امت کو نصیب فرمایا، اس میں قیامت تک نہ کمی ہوگی، اس میں قیامت تک نہ اضافہ ہوگا، اور اس کے اندر اللہ نے ہر خیر کو جمع کر دیا، ہر شر اور ہر برائی سے اللہ نے روک دیا، پھر اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد جاہلیت کی باتیں کیوں اختیار کی جائیں؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے سوچنے کی بات یہ ہے، حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے فرائض کو بیان نہیں فرما رہے، احرام کے مسائل کو بیان نہیں فرما رہے، قربانی کے مسائل کو بیان نہیں فرما رہے، حلق کرنے کے مسائل کو بیان نہیں کیا جا رہا، بلکہ رسول پاک علیہ السلام وہ چیزیں ارشاد فرما رہے ہیں جو قیامت تک اس امت کے لیے ضروری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کے موقع کے خطبے کا ایک جملہ سب کو یاد رکھنا چاہیے، الا کل شیء من امر الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمیہ، اے میری امت یاد رکھنا کہ میں نے زمانہ جاہلیت کی ساری باتوں کو اپنے قدموں کے نیچے روند دیا ہے، اب قیامت آ جائے تم زمانہ جاہلیت کی کسی بیہودہ عادت کو اختیار نہ کرنا۔ کبھی کبھی سوچ لینا چاہیے، اپنے گریبان میں منہ ڈال لینا چاہیے، کبھی کبھی اس بات پر غور کر لینا چاہیے کہ آخر ہم مسلمان ہونے کے بعد کہاں جا رہے ہیں؟ اسلام کا راستہ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے؟ پتہ ہے سب کو، سب ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسے تھا، پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کی شکل و صورت کیسی تھی ہمیں معلوم ہے، اللہ کے نبی نے کون سی زندگی بتائی تھی ہم واقف ہیں، پھر وہ کون سا اسلام ہے جو ہمیں پھر بھی کفر کی طرف لے کر چلتا ہے، پھر بھی ہمیں اللہ کے دشمنوں کے راستوں پر چلاتا ہے، آخر یہ کیوں ہے؟ کبھی اس بات پر غور کیجئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ بار بار یاد رکھیے، الا کل شیء من امر الجاہلیت
الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمیہ، اے میری امت میں زمانہ جاہلیت کی ساری بری باتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روندتا ہوں، اب میری امت ان میں سے کسی بات کو اختیار نہ کرے۔ دوسری چیز رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی خطبے کے اندر فرمائی، زمانہ جاہلیت کے اندر سودی لین دین بہت تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا کاروبار بھی یہی تھا کہ یہ لوگوں کو قرضہ دیا کرتے اور سود ان سے وصول کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے پر یہ بھی ارشاد فرمایا، اے میری امت، زمانہ جاہلیت کا جتنا سود تھا میں سارے کا سارا ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس کا جتنا سود تھا وہ بھی ختم کرتا ہوں اور قرضہ بھی ختم کرتا ہوں۔ میں اپنے گھر سے ابتدا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت اور عادت یہ ہے کہ جو بات دوسروں کو کہی جائے سب سے پہلے عمل کر کے دکھایا جائے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ میرے چچا عباس کا جتنا لوگوں کے اوپر قرضہ تھا اور اس قرضے پر جتنا سود بنا تھا، عام لوگوں کا سود میں ختم کرتا ہوں، کوئی کسی سے سود کا مطالبہ نہیں کر سکتا، لیکن اپنے چچا کا سود بھی اور جس سے میرے چچا نے کچھ لینا تھا وہ سب کا سب معاف کرتا ہوں۔ محدثین فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرضہ چھوڑ دیا۔ اللہ کی عادت شریفہ، اللہ اپنی سنت کو بیان کرتے ہیں، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا من، اگر کوئی آدمی کوئی چیز اللہ کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ دے، اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ اس سے بہتر دیں گے۔ اگر ایک آدمی حرام اس لیے چھوڑ دے کہ اللہ نے مجھے روکا ہے، اللہ اپنے ذمہ لیتے ہیں کہ حلال طریقے سے اس سے زیادہ دیں گے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ہزار یا چند سو جو ان کا قرضہ تھا وہ معاف کیا۔ اللہ پاک نے 400 سال تک بنو عباس کو حکومت دی ہے۔ 400 سال سے زائد بنو عباس نے پوری دنیا کے مسلمانوں پر حکومت کی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے جو اللہ پورا فرماتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اعلان یہ بھی فرمایا، زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیتا تو اس کا بدلہ دوسرے بے گناہوں سے لیا جاتا۔ میرا کوئی قتل ہو گیا، جس بندے نے کیا اس قبیلے کا جو بندہ بھی میرے ہاتھ آ جائے میں نے اس کو قتل کر دینا ہے۔ یہ ایک زمانہ جاہلیت کی رسم تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی بندہ مقتول ہو جائے، جب تک اس کا بدلہ نہ لیا جائے اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے اور اس کی روح چیختی چلاتی رہتی ہے، مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ، اور جب کسی کا خون بہا دیا جائے تو اس روح کو سکون مل جاتا ہے۔ یہی ہندوازم جو آج بھی موجود ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ روحیں بھٹکتی ہیں، مسلمان اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی روح نہیں بھٹکتی۔ بہرحال یہ زمانہ جاہلیت کا ایک غلط عقیدہ تھا جس کی وجہ سے بے گناہوں کو قتل کیا جاتا۔ ایک قبیلے کے کسی بندے نے قتل کر دیا، اب اس قبیلے کی عورت ملی تو اس کو قتل کر دیا، بچہ سامنے آیا تو اس کو قتل کر دیا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک اعلان یہ بھی فرمایا کہ جتنے زمانہ جاہلیت کے اندر بندے قتل ہوئے ان سب کا خون بھی میں معاف کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا زاد ربیعہ ابن حارث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کا نام ہے ربیعہ ابن حارث، ان کو بھی کسی نے قتل کیا تھا، سب سے پہلے میں اپنے گھر سے ابتدا کرتا ہوں کہ اپنے خاندان کا خون جنہوں نے بھی کیا تھا میں ان کا خون معاف کرتا ہوں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خطبے کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی۔ اے میری امت اس بات کو یاد رکھنا، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کے ہاں عزت والا، احترام والا، مقام اور مرتبے والا وہ بندہ ہے جس کے پاس تقوی موجود ہو۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خطبے کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اے میری امت اس بات کو یاد رکھنا، جیسے آج کا دن کیا مطلب؟ جمعے کا دن، 9 ذی الحجہ کا دن، عرفات کا میدان، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت کے ساتھ حج، فرمایا جیسے آج کے دن، آج کے مہینے میں
اس مقدس جگہ کے اندر تم ایک مسلمان دوسرے کی عزت کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہو، کسی کی بے حرمتی نہیں کرتے، کسی کا خون نہیں بہاتے، کسی کا مال نہیں لیتے، اسی طریقے سے قیامت تک کے لیے میں تمہارے لیے حرام قرار دیتا ہوں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بے عزتی کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال کھائے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بہائے۔ یہ چیزیں ایسے ہی حرام ہیں جیسے آج کے دن حرام ہیں۔ یہ بھی رسول پاک علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ وانتما الی غیر موالی فعلیہ لعنت اللہ۔ جو آدمی اپنی قوم کو یا اپنے باپ کے نام کو بدلے، بعض دفعہ آدمی کسی قوم کا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میری قوم کوئی چھوٹی قوم ہے اور پیسے زیادہ مل جائیں تو اپنے آپ کو کسی بڑی قوم کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جی ہم تو شروع سے شاہ صاحب ہوتے ہیں، ہم تو شروع سے سید ہوتے ہیں، ہم کسی بڑی قوم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر دینا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میری یہ قوم نہیں ہے۔ جس آدمی نے اپنی قوم کو بدل دیا یا جس آدمی نے اپنے باپ کا نام بدل دیا، یہ میں نے خود ایک بندہ دیکھا ہے جس کے باپ نے، بیچارہ غریب سا آدمی تھا، سیدھا سادہ ان پڑھ سا آدمی، بڑی محنت کر کے اپنے بیٹے کو انگریزی اور پتہ نہیں کیا کچھ پڑھایا اور وہ پڑھ لکھ کر بہت بڑا کوئی آدمی بن گیا۔ اب وہ بیچارہ باپ جو ہے وہ سیدھا سادہ بندہ ہے، نہ اس کو اپنی شکل و صورت بنانی آتی ہے، نہ اس کو اپنے لباس کی فکر ہوتی ہے، رہتا اسی گھر میں تھا۔ کوئی بندہ آیا کہ جی یہ بابا جی کون ہے؟ کہا یہ ہمارے گھر کا نوکر ہے، یہ ہمارا، اس لیے کہ وہ شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اتنا بڑا چودھری آدمی، پتلون پہنے ہوئے آدمی، اور اس سیدھے سادے آدمی کو میں یہ کہوں میرا باپ ہے؟ جی ہمارے گھر کا نوکر ہے، یہاں چوکیدار ہم نے مالی رکھا ہوا ہے۔ ایسا بندہ میں نے خود دیکھا، بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ پار بودم قطبک امسال قطب الدین شوم گربیایم سال دیگر قطب الدین حیدر شوم۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آج لوگ مجھے قطب کہتے ہیں، ایک سال بعد پیسے ہوئے تو جناب قطب الدین نام ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ایک سال بعد اگر میں اور زندہ رہا تو جناب قطب الدین حیدر میرا نام ہوگا۔ بعض لوگ قومیں بدلنے کے عادی ہوتے ہیں، بعض لوگ اپنے نسب کو بدلتے ہیں، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ من ادعا الی غیر ابیہ وانتما الی غیر موالی فعلیہ لعنت اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس خطبے کے اندر، جس آدمی نے بھی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا، اپنی قوم کو بدل کر کسی اور قوم کا بندہ اپنے آپ کو بتایا، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ کہاں فرما رہے ہیں؟ عرفات کے یا مینا کے میدان کے اندر رسول پاک علیہ السلام کا یہ خطبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا، الولد للفراش وللعاہر الحجر۔ بچہ اسی کا سمجھا جائے گا جس بستر پر پیدا ہو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بڑے شکی مزاج ہوتے ہیں، ذرا سی بات پر اپنی بیویوں کے بارے میں پتہ نہیں کس شک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نہیں اس نے کسی کی طرف دیکھا ہوگا، نہیں اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہوگا، نہیں یہ اس کا بچہ، یہ میرا نہیں کسی اور کا ہوگا۔ کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اس کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بندہ اس جرم کو ثابت کر سکے۔ صرف شک کی بنیاد پر اس طریقے سے بہت سے بندے جو اپنی بیویوں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا۔ الولد للفراش، فرمایا کہ بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو، اس کے اندر شک کے اندر مبتلا ہونے کی بالکل کسی کو اجازت نہیں۔ اگر ثبوت ہے، شرعی ثبوت موجود ہے، مہیا کیا جائے۔ اگر شرعی ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے تو زبان کو بند رکھا جائے، اس لیے کہ کسی بھی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دی اور اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہو، اور کبھی بھی اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ ایک آدمی نے شراب پی اور اس پر کوڑے لگا دیے گئے، شرعی حد اس پر قائم کر دی گئی۔ صلحاء فقہا یہ فرماتے ہیں حد قائم ہونے کے بعد اب یہ پاک صاف ہو گیا ہے، اس کا مقام عام مسلمانوں جیسا بن گیا۔
ایک آدمی نے چوری کی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد اس بندے کی عزت و احترام میں کوئی فرق نہیں آئے گا، جو جرم تھا اس سزا مل چکی، اب اس کا مقام عام مسلمانوں جیسا ہو گیا۔ لیکن کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو 80 کوڑے بھی مار دیے جائیں، وہ توبہ استغفار بھی کر لے، اس کے باوجود بھی اس کا مقام اور مرتبہ وہ پہلے جیسا واپس نہیں آتا، بلکہ کبھی بھی جب تک وہ زندہ رہے گا اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا جرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش، یہ اس خطبے کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں جو خطبہ حجۃ الوداع کا ہے۔ ایک صحابی رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن وہ تھوڑا سا کالے رنگ کا ہے، میں تو سفید چٹا گورا آدمی ہوں، یہ جو مجھے لگتا ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب بلایا اور قریب بلا کر فرمایا کہ تیرے پاس اونٹ ہیں؟ کہا جی ہاں اونٹ ہیں۔ کہا ان کا رنگ کیا ہے؟ کہا جی جو خاکی رنگ کے اونٹ ہوتے ہیں وہی ہے۔ کہا ان میں سے کوئی اونٹ ایسا بھی ہے جس کے رنگ کے اندر کوئی سیاہی آ جائے؟ کہا جی ہاں ایسا بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ کہا یہ سیاہی کہاں سے آ گئی؟ کہا جی اس کی نسل کے اندر کہیں ہوگی جس نسل کی وجہ سے بعض دفعہ آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اپنے بیٹے کے بارے میں بھی تو یہ کہے، اور تجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ دوبارہ یہ کلمہ اپنی زبان سے نکالے، یہ تیرا ہی بیٹا ہے اور تیرا ہی بیٹا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا کہ یہ نسب تیرے ساتھ ہی اس کا ثابت ہوگا۔ شک کی بنیاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا۔ اگر ثبوت ہے اور شرعی ثبوت ہے تو پیش کرے، اور اگر شرعی ثبوت نہیں ہے تو خام خواہ سوچ کر کہ شاید یہ ہو گیا ہوگا، شاید، یہ شاید کی بنیاد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ختم فرمایا۔ فرمایا کہ الولد للفراش وللعاہر الحجر۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو خطبات ارشاد فرمائے بڑے اہم ہیں، اور اس کے اندر یہ چند کلمات اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک چیز جو آخر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، الا ان الشیطان قد ایس ان یعبد فی بلدکم ھذا ابدا۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ شیطان آج نا امید ہو گیا ہے اس بات سے کہ اس شہر کے اندر قیامت تک بھی اس کی عبادت ہوگی۔ دنیا کے کسی علاقے میں بھی ہو سکتی ہے، مکہ مکرمہ کے اندر کبھی بھی قیامت تک انشاءاللہ 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 ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، کبھی بت پرستی نہیں ہوگی، کبھی کفر نہیں آئے گا۔ اللہ پاک نے اس جگہ کو محفوظ رکھا ہے اور قیامت تک حرمین کو محفوظ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ اللہ کی حفاظت میں ہے، جیسے قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے کہ قرآن کے اندر کبھی تبدیلی نہیں ہوگی، اسی طریقے سے مکہ مکرمہ کی مقدس زمین اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ کی مقدس زمین یہ اللہ کے حرم کے اندر ہے، اللہ کی حفاظت کے اندر ہے، اس کے اندر کبھی بھی شیطان کی عبادت نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ شیطان اس بات سے تو نا امید ہو چکا کہ کبھی بھی قیامت تک اس جگہ کے اندر اس کی عبادت ہو، لیکن اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ شیطان کو وَلَهُ طَاعَةٌ فِي مَا تَحْقِرُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ فَسَيَرْضَى بِهِ۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جن کو تم چھوٹا سمجھ کر کرو گے اور شیطان اس سے خوش ہو جائے گا۔ تم سمجھو گے نہیں کوئی گناہ تھوڑی ہے، میں نے ایسے ہی مذاق میں کہا تھا، تمہارے لیے یہ مذاق ہوگا، شیطان خوش ہو جائے گا کہ اچھا ہوا میں نے اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ تم نے تو مذاق کے اندر ایک کلمہ کہا لیکن اس سے کسی کی عزت خراب ہو گئی اور اس کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر کفر پیدا ہو گیا اور تمہارا ایمان سلب ہو گیا، تم اس کو نہیں پہچانو گے۔ شیطان اس بات سے تو نا امید ہو گیا ہے کہ اس کی عبادت مکہ مکرمہ میں ہو، اس بات سے نا امید نہیں ہے کہ امت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، جو بڑی چیزیں ہیں ان کو چھوٹا سمجھ کر کرتی رہے گی اور شیطان بڑا ان سے خوش رہے گا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھ کر کریں گے، چھوٹے گناہ ہوں گے نہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہوں گے، لیکن یہ امت ان کو معمولی سمجھ کر اختیار کرتی چلی جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے ہم میں سے ہر آدمی اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالے، کتنے وہ گناہ ہیں جن کو ہم نے معمولی سمجھا بلکہ گناہ سمجھا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے، صراحتاً اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہے اور ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کتنی وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اختیار کی ہوئی ہیں، ہم نے ان کو کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، یا اگر سوچا ہے تو ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہے، یا اگر ہم نے اس کو بڑا بھی سمجھا ہے تو یہ سمجھ کر پھر بھی کرتے چلے جا رہے ہیں کہ کبھی چھوڑ دیں گے۔ کتنی وہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں۔
اور شیطان ایسی ہی چیزوں سے بڑا خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ شیطان کے سامنے صرف گمراہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ شیطان کے سامنے تو ایمان سلب کرنا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ساری زندگی لگے بھی رہو، اگر آخر کے اندر میں کامیاب ہو گیا اور میں نے تمہارا ایمان سلب کر لیا اور تمہارا خاتمہ کفر پر ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا۔ ایک آدمی 70 سال نمازیں پڑھتا رہے، ایک آدمی 80 سال اللہ اللہ کرتا رہے، لیکن اگر کوئی اس کا گناہ اس پر غالب آ گیا اور اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے ایمان کے ساتھ اس کا جانا مقدر نہ ہوا، اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا، اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اس کا ایمان نکل گیا، کیا فائدہ ہوا اس کی 70 سال کی نمازوں کا، اور کیا فائدہ ہوا اس کی اتنی بڑی عبادت کا؟ تو شیطان صرف یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے اس کو کون کون سے گناہ اس سے کروائے ہیں، شیطان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خاتمے کے وقت میں آ کر بندے کو کفر کے اندر مبتلا کر دے اور اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہونے دے، اور خاتمے کے وقت اس کا ایمان سلب کروا دے۔ بعض دفعہ انسان بہت سے گناہوں کو معمولی سمجھ کر اختیار کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا وہ سبب بنتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر بہت ساری چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم شیطان کی فرما برداری کرتے رہو گے، معمولی سمجھ کر کرتے رہو گے، اور شیطان اس سے بڑا خوش ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔